اما بعد، نہ پوچھ زمانے کو کہ کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ محترم سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم تمام لوگ آج ہندوستان کی 77ویں یوم آزادی کی خوشی منانے کے لیے جہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جو ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خوش مسرت کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا دیش ہندوستان 1857 سے لے کر 1947 تک پورے 90 سال تک انگریزوں کے غلامی میں رہا۔ اسی دن غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے علماء اور دانشوروں نے اور ہمارے مشائخ نے ایسی تکلیف اور شدت کا سامنا کیا اور ایسے مسائل و آلام سے گزرے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم اس پریشانی کو سوچتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ خود انگریز کو علم دیتا ہے کہ دہلی سے لے کر نشاور تک روڈ کے کنارے جتنے بھی درخت ہیں ان میں سے شاید کوئی درخت ہوگا جن میں ایک یا دو علماء کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ صرف یہی نہیں، آگے مرض لکھتا ہے کہ تقریباً 12,000 علماء کی تعداد کو پھانسی سے لٹکا دیا گیا اور بالعموم 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ اس قدر مسائل و آلام سے گزرنے کے باوجود بھی ہمارے مجاہدین جنگ آزادی میں انگریزوں سے لڑنے سے اب تک ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ پوری استقامت اور بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان سے لڑتے رہے۔ ان میں ایک نمایاں نام علی فتح خان جو سراج الدولہ کے نانا ہے، بنگال کے رہنے والے ہیں، ان کا آتا ہے کہ جو خود 1754 میں انگریزوں کو کلکتہ کی سرزمین سے مار کر بھگایا۔ اس طرح تاریخ میں آرات جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی مجاہدین ہمارے ملتے ہیں جنہوں نے پوری جرأت اور استقامت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ پلاسے کی جنگ ہمارے سامنے موجود ہے، بکسر کی جنگ ہمارے سامنے موجود ہے، جو خود مجاہدین نے پوری جرأت اور استقامت کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے رہے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن افسوس کہ خود ہمارے اپنے لوگوں نے اپنے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، جس کی وجہ سے ہمیں جنگ ہارنا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد انگریز بالخصوص بہار، بنگال اور اڑیسہ کی سرزمین پر پوری طرح سے قبضہ کر ڈالا۔ اس طرح تاریخ اور جب پڑھتے گے تو بہت سارے مجاہدین ملیں گے۔ ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی پوری جدوجہد سے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ مولانا ابو الحسن مدنی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا وہ واحد شخص جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ذہانت سے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ دیگر علماء کو بھی خط ارشاد کیا اور اس کے ذریعے سے جنگ پر اتارا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت تک انگریزوں کے تسلط میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ جنگ میں ٹیپو سلطان کو ہارنا پڑا اور شہادت نوش فرمائی۔ محترم سامعین، ہم پورے یقین کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے علماء نے حصہ لیا ہے اس طرح تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی جس میں آج ہم پورے آزادی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، اس کو ہم اتنے آسانی سے حاصل نہیں کی، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگوں نے مل کر اتحاد کر کے اکٹھا ہو کر اس ملک کو آزادی دلائی ہے۔ اس آزادی میں ہم سب کا حصہ ہے، ہم سب نے مل کر کام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارے علماء نے امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنے 1000 سال اختلاف کو ایک طرف رکھ کر ہندوستان کی بقا کے لیے، اس دیش کی بقا کے لیے، ہندوستان کی گنگا جمنا کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد کیا اور انگریزوں سے جنگ کی ہے۔ محترم سامعین، ہم نے یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی، ہم نے اس آزادی میں بہت خون بہایا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آزادی ہم نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی۔ جب مولانا جعفر حاضر رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا اور کھانے کی جگہ ریت میں ڈالی چپاتی اور سالن گاج کے پتے کا دیا جاتا، اس قطار کرنے سے مولانا گزرے تب جا کر ہمیں یہ آزادی ملی۔ یہ آزادی ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، یہ آزادی اس وقت تک حاصل ہوئی ہے جب گاندھی جی کی زندگی کو تو نور بنا دیا گیا، تب جا کر ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ جب مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں چکی پسوائی گئی تب جا کر ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ محترم سامعین، ہمیں یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس کی تاریخ کو پڑھ کر آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، وہی مولانا ابوالکلام آزاد جس نے آزادی کے لیے اب تک تن من دھن سب لٹا دیا۔ ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے اور وہ خود جیل میں پھنسے ہوئے
ہے جوان نالے ہو گئے اور کہا کہ مولانا انگریز کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا نہیں کرتے تھے تو ہم مولانا کو آزاد کر دیں گے، لیکن نہیں، مولانا نے اس وقت وہ جواب دیا تھا، وہ تاریخ جملہ کہا تھا۔ آج ہمیں اس جملہ کو اپنے دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے کہا تھا کہ اگر ایک طرف میری بیوی بیمار ہے اور یہ حقیقت ہے، دوسری طرف میری ماں انگریزوں کی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے، اور جب تک کہ میری ماں انگریزوں کی جنگ میں پھنسی رہے اس وقت تک اگر میری بیوی مر گئی تو مر جائے، لیکن ہم ماں کے لیے بیوی کی قربانی تو دے سکتے ہیں مگر ماں کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ہم نے بہت قربانی پیش کی ہے، اس ہندوستان کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے قربانی پیش کی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ مل کر ہندوستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اتحاد قائم کریں۔ آج اس طرح کے ہم پھیراتے ہیں، یہ ترنگا ہماری شان ہے، ہماری چار اور پہچان ہے، اس پر ہمارا دل اور جان قربان ہے، اس لیے کہ ہم پہلے بھی پھیراتے تھے اور آپ بھی پھیراتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اس کو بلند کرنے کے لیے ہم نے اپنا وقت کل بھی سر کیا تھا اور آج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک جب تک ہمارے اندر روح باقی رہے گی ہم اس دیش کی بقا کے لیے، اس زمین کی بقا کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، ہم سب نے مل کر اس ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ مل کر اس ہندوستان کے عروج کے لیے، اس ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ہندوستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اتحاد قائم کرے، جاننے کے اتحاد میں زندگی ہے اور اختلاف میں موت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اتحاد سے زندگی اس ہندوستان میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، کیا بڑا انگیز، ایک دم سونا بنا، ماشاءاللہ، بہت بہت قابل مبارکباد۔ ان کے بھائی محترم حضرت مولانا مجسر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں اس بچے کو 50 روپے کا انعام دوں گا انشاءاللہ، ضرور۔